سمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے جمہوریہ فرانس کے صدر کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا اور کوٹ ڈیووار کے صدر کے نام وہاں کے وزیر اعظم کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ عربی اور افریقی ملکوں کے سفراء کرام نے کورونا کی عالمی وبا کی وجہ سے عائد پابندیوں کو بتدریج اٹھانے کے قطری منصوبے کی تعریف کی ہے۔ قطر نے کورونا پر قابو پانے کے لیے غیر معمولی اعداد و شمار حاصل کر لیے ہیں اور شفایاب ہونے والوں کی تعداد اب 1 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ترکی ہفتر کی فوجوں کو سرت اور الجفرا شہروں سے نکال دینے پر مجبور کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، اور تیونس کے صدر نے موجودہ حکومت کی تبدیلی کو مسترد کر دیا ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ فرانس کے صدر ایمینوئل ماکروں کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ فرانس کے صدر کے نام اس موقع کی مناسبت سے مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ فرانس کے وزیر اعظم جناب جان کاسٹکس کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ کوٹ ڈیووار کے صدر الحسن وطارہ کے نام وہاں کے وزیر اعظم امادو گون کولیبالی کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ بین الاقوامی عدالت آج ان محاصرہ کرنے والے ملکوں کی جانب سے عدالت کے ان فیصلوں کے خلاف اپیل پر اپنا فیصلہ سنانے والی ہے جس میں عدالت کے فیصلے قطر کے حق میں آئے تھے کہ متعلقہ تنظیم کو ان محاصرہ کرنے والے ملکوں کی جانب سے شکاگو معاہدے اور ٹرانزٹ سروسز کے سمجھوتوں کی خلاف ورزی کی شکایت سننے کا حق حاصل ہے۔ اس فیصلے پر ان ملکوں نے اپیل دائر کر دی تھی اور آج اس اپیل کی درخواست پر فیصلہ سنایا جانے والا ہے۔ قطر نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ جرائم کی روک تھام اور کرمنل جسٹس کے بارے میں 2015 میں اقوام متحدہ کی کانفرنس کی طرف سے جاری کردہ اعلان دوحہ کو نافذ کرنے کا عالمی پروگرام 2030 کے لیے پائیدار ترقی کے اقوام متحدہ کے منصوبے کو پورا کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ یہ بات وفاقی جمہوریہ آسٹریا کے لیے قطر کے سفیر اور اقوام متحدہ کے ویانا آفس میں قطر کے مستقل مندوب سفیر سلطان بن سالمین المنصوری نے اقوام متحدہ کے دفتر کے اجلاس کے دوران کہی ہے۔ قطر نے کشمکشوں، محاذ آرائیوں اور سانحوں کے دوران خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کی حفاظت کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے جنیوا آفس میں قطر کے مستقل وفد کے 3rd سیکریٹری جناب طلال النعمہ نے خواتین کے انسانی حقوق کے بارے میں ہونے والے سالانہ مناقشے کے دوران دیے گئے بیان میں ان حقوق کی حفاظت کی بات کی ہے۔ واضح رہے کہ حقوق انسانی کی کونسل کا 44واں سیشن اس وقت جاری ہے۔ ویڈیو کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے قطر امریکہ ورکنگ گروپ نے دونوں ملکوں کے متعلقہ اداروں کی جانب سے کورونا وائرس کووڈ-19 کا مقابلہ کرنے کے لیے احتیاطی اقدامات و تدابیر کا جائزہ لیا ہے۔ وزارت ادارتی ترقی و محنت و سماجی امور کے معاون انڈر سیکریٹری برائے امور محنت جناب محمد حسن العبیدلی کی صدارت میں ہونے والے اس اجلاس میں دو طرفہ سرگرمیوں، مشترکہ منصوبوں
اور مہارتوں کے تبادلے پر بھی بات چیت کی گئی ہے۔ اس کے لیے آگہی کو عام کرنے یعنی اویئرنیس کو بڑھانے، ٹریننگ دینے اور معاشرے کے لوگوں کو محنت کے امور اور انسانی تجارت کی بندش سے متعلق قوانین اور فیصلوں سے آگاہ کرنے کے بہترین طریقوں اور اسالیب کے شعبوں میں تعاون کیا جا رہا ہے۔ معاون وزیر خارجہ اور بحرانوں سے نمٹنے کی ہائی کمیٹی کی سرکاری ترجمان محترمہ لولوا بنت راشد الخاطر نے ملک میں عربی اور افریقی ملکوں کے سفرائے کرام کو ملک میں کورونا کی عالمی وبا کووڈ-19 کی وجہ سے قطر میں نافذ کی گئی پابندیوں کو مرحلہ وار طریقے سے اٹھانے کے منصوبے سے آگاہ کر دیا ہے۔ ان سفرائے کرام نے ملک میں سب کی صحت کی حفاظت کے لیے قطر کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات اور خاص طور پر قطر میں رہنے والے تمام باشندوں کو اعلیٰ معیار کی صحت کی سرپرستی مفت فراہم کرنے کی تعریف کی ہے۔ موجودہ اعداد و شمار اور نمبرز بھی یہ ثابت کر رہے ہیں کہ قطر کورونا وائرس پر قابو پانے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق قطر میں اس وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہے۔ مسلسل حاصل ہونے والی کامیابیاں کسی اچانک اور بائی چانس ہونے والے واقعے کا نتیجہ نہیں ہیں، بلکہ یہ اس وائرس کے ساتھ برتاؤ کے لیے بہت سوچ و بچار اور اسٹڈی کے بعد تیار کی جانے والی ہیلتھ اسٹریٹجی اور حکمت عملی کا نتیجہ ہیں، اور اس حکمت عملی میں معاشرے اور سماج کے تمام لوگوں کو ہنگامی بنیادوں پر سرپرستی فراہم کی جا رہی ہے۔ اس کے لیے انڈسٹریل ایریا یا صنعتی علاقے میں ایک ہنگامی سینٹر بھی قائم کیا گیا ہے۔ وزارت صحت عامہ نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا وائرس کووڈ-19 کے مزید 418 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور مزید 884 بیمار اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح اب ملک میں شفا اور صحت پانے والے لوگوں کی مجموعی تعداد 100,627 یعنی 1,06,27 ہو گئی ہے۔ اعلان کے مطابق 2 مزید مریض اب وفات پا گئے ہیں۔ ان اعلانات سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ قطر نے کورونا کی اس عالمی وبا پر قابو پانے کے لیے ریکارڈ اور غیر معمولی اعداد و شمار حاصل کر لیے ہیں۔ پھر کووڈ-19 وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے احتیاطی اقدامات اور کوششوں کے ضمن میں قطری کینسر سوسائٹی نے زوم پروگرام کے ذریعے بیماروں کی مدد کے کئی اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ قطر کی جانب سے کورونا وائرس کی روک تھام کی کوششوں پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ دنیا میں اب اس وقت تک اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 13 ملین ہو چکی ہے اور اس بیماری میں وفات پانے والوں کی تعداد 5,70,000 سے زیادہ ہے، جبکہ صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 7.5 ملین بتائی جاتی ہے۔ علاقے کے دوسرے اہم واقعات میں یمن کی حوثی جماعت نے کہا ہے کہ اس نے سعودیہ کے اندرونی علاقوں میں بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون طیاروں کے ذریعے حملے کیے ہیں، جن میں جیزان، نجران، عسیر، خمیس مشیط اور ابہا کے علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ادھر سعودی اور اماراتی اتحاد نے کہا ہے کہ اس نے راکٹوں اور ڈرون طیاروں کے آڑے آ کر انہیں تباہ کر دیا ہے۔ لیبیا کے بارے میں ترکی کے وزیر خارجہ مولود شاویش اوگلو نے ایک اخباری بیان میں کہا ہے کہ ترکی ہفتر کی فوجوں کو وہاں لیبیا کے 2 شہروں سرت اور الجفرا سے انخلا پر مجبور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ فوجیں وہاں سے نہ نکلیں تو اس مقصد کے لیے اس وقت جس ملٹری آپریشن کی تیاریاں کی جا رہی ہیں تو وہ حتمی اور یقینی طور پر شروع کر دیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ان کا ملک
لیبیا کے مسئلے کا سیاسی حل چاہتا ہے۔ تیونس میں وہاں کی النہضہ تحریک نے الیاس الفخفاق کی موجودہ حکومت کے بارے میں دو ٹوک موقف اختیار کر لیا ہے۔ تحریک کے صدر راشد الغنوشی کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ ایک نئی حکومت کی تشکیل کے لیے صدر جمہوریہ اور ملک کی سیاسی اور سماجی پارٹیوں کے ساتھ مذاکرات کریں۔ النہضہ تحریک کا کہنا ہے کہ ملک میں ایک نئی حکومت کی تشکیل کا مقصد ملک کا موجودہ سیاسی بحران حل کرنا ہے، لیکن تیونس کے صدر قیس سعید نے تحریک کی اس درخواست کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ مطالبہ ایک غیر آئینی مطالبہ ہے۔ اور اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کی جانب سے مغربی کنارے کے وسیع تر علاقوں کو اسرائیل میں ضم کر دینے کے اعلان کے بعد اسرائیل اور امریکہ میں ایک بحث چھڑ گئی ہے۔ اسرائیلی حلقوں کا کہنا ہے کہ اس اقدام کے بعد تو فلسطینی غیظ و غضب کا ایک دھماکہ ہو سکتا ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے جمہوریہ فرانس کے صدر کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا اور کوٹ ڈیفوار کے صدر کے نام وہاں کے وزیر اعظم کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ اور افریقی ملکوں کے سفرائے کرام نے کورونا کی عالمی وبا کی وجہ سے عائد پابندیوں کو بتدریج اٹھانے کے قطری منصوبے کی تعریف کی ہے۔ قطر نے کورونا پر قابو پانے کے لیے غیر معمولی اعداد و شمار حاصل کر لیے ہیں اور شفایاب ہونے والوں کی تعداد اب 1,00,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ترکی حفتر کی فوجوں کو سرت اور الجفرا شہروں سے نکل جانے پر مجبور کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، اور تیونس کے صدر نے موجودہ حکومت کی تبدیلی کو مسترد کر دیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔